ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 6واں باب، اس کی 36 تا 38 آیت تک۔ اس لیے تم رحیم ہو جیسا تمہارا باپ رحیم ہے۔ عیب نہ لگاؤ تو تم پر بھی عیب نہ لگایا جائے گا۔ مجرم نہ ٹھہراؤ تو تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤ گے۔ بری کرو تو تم بھی بری کیے جاؤ گے۔ دو تو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اچھا پیمانہ دبایا ہلایا بھرپور تمہارے دامن میں ڈالا جائے گا، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سبوں کی خطائیں معاف ہوں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا سب سے خوبصورت کام ہے، جس کا اجر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس شخص کو یاد کریں جو ہیکل کے باہر چھاتی پیٹ پیٹ کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور راست باز ٹھہر کر اپنے گھر کو جاتا ہے۔ جو ڈاکو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور مسیح خداوند کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہے تو فردوس اس کو اجر میں ملتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں بہت خوبصورت پیغام ہے کہ اسرائیل قوم اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہے، اور یہ پاک دن بھی ہم سے اپنے گناہوں کے اعتراف کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم توبہ کریں، کیونکہ یہ توبہ ہماری بخشش کا سبب ہے۔ انجیل مقدس میں یسوع کہتا ہے، رحیم بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ رحیم ہے۔ ہم جو بھی بھلا کام کرتے ہیں، جو بھی نیک کام کرتے ہیں، وہ کام ہمیں خدا جیسا بناتے ہیں، جیسا اس نے انسان کو پیدا کیا، یعنی اپنی شکل پر اپنی مانند۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم خدا جیسے کام کرتے ہیں، کیونکہ محبت کرنا خدا کی صفت ہے، اور جب ہم رحم کرتے ہیں تو بھی ہم خدا جیسے کام کرتے ہیں، کیونکہ رحم کرنا بھی خدا کی صفت ہے۔ اگر ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو ہم خدا جیسے کام کرتے ہیں، کیونکہ معاف کرنا یہ بھی خدا کی صفت ہے، اور خدا کی صفتوں کو زوال نہیں۔ اور ہم نیک کام کرنے سے خدا جیسے کام ہی کرتے ہیں۔ یسوع کہتا ہے، عیب نہ لگاؤ، پھر یہ کہ مجرم نہ ٹھہراؤ، کیونکہ یہ کام مسیح خداوند کے لیے ہے، اور عدالت کا سارا کام اسی کو سونپا گیا ہے، جس کا اقرار ہم اپنے ایمان سے بھی کرتے ہیں جب رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں کہ وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ تو عزیزو، کسی پر نکتہ اٹھانا یا کسی کو مجرم ٹھہرانا یہ مسیحی قدریں نہیں، اور نہ مسیح خداوند ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے، بلکہ مسیحت میں اس بات کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یسوع کہتا ہے کہ بری کرو تو تم بھی بری کیے جاؤ گے، اور یہ بات ہم سے انصاف کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ ہم خود بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اے خداوند، اگر میں اپنے قصورواروں کو معاف کرتا ہوں تو بھی میرے قصور مجھے معاف کر، اور اگر نہیں کرتا تو بھی مجھے معاف نہ کر۔ اور یسوع پھر کہتا ہے کہ دو تو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ جب ہم خیرات کرتے ہیں تو ہم خدا کی نعمتوں کا اسے جواب دیتے ہیں کہ اے خداوند، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان نعمتوں کو میں تیرے لوگوں کے ساتھ بانٹتا ہوں۔ جب ہم کسی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو بدلے میں خدا بھی ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، کیونکہ جو ہم ضرورت مندوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہم خدا کے ساتھ ہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو کچھ تم ان چھوٹوں میں کے ساتھ کرو گے وہ میرے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ تو جب ہم
लोगों के साथ ऐसा सलूक करते हैं तो खुदा के साथ ही करते हैं और खुदा हमें दोहरा करके लौटाता है। इसलिए वो किसी का कर्जदार नहीं, बल्कि वो दूसरों को अफराद से देता है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमारे साथ भी होता है, क्योंकि यही फितरत है और यही खुदा का कानून। खुदा हम सब को उसके कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।